اچھا، اس کو اگر آپ دیکھیں تو جیسے قائد اعظم کی بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات ایسے ہونے چاہیے جیسے کینیڈا اور امریکہ کے ہیں، تو ان کا ویژن اس حوالے سے کافی کلیئر تھا، مطلب اور جو بھی شروع کی جو لیڈرشپ تھی ہماری تو وہ اس حساب سے بڑا کلیئر ویژن رکھتے تھے. جی. تو کہاں پر ہم نے اس ویژن کو کھو دیا اور اس طرح؟ اپریل 1953. اچھا. پاکستان بنانے والے تمام لوگوں کے ذہن میں یہ بات بالکل کلیئر تھی کہ پاکستان پر صرف اوریجنل مسلم لیگ نے حکومت کرنی ہے، اور ہر پاکستانی جو پاکستان سے وفادار ہے اس کا فرض ہے کہ وہ اسی جماعت کو سپورٹ کرے. اگرچہ انہوں نے کوئی پابندی نہیں لگائی تھی دوسری جماعتیں بنانے پر، کیونکہ یہ عوام میں خود شعور ہونا چاہیے. قائد اعظم نے بھی یہ بات کہی تھی، ان سے پہلے علامہ اقبال نے، ان کے بعد لیاقت علی خان نے، خواجہ ناظم الدین نے. تو پاکستان کے صرف 3 حکمراں اس جماعت سے تھے، قائد اعظم بحیثیت گورنر جنرل، اور خواجہ ناظم الدین بھی بحیثیت گورنر جنرل، لیاقت علی خان بحیثیت وزیر اعظم، اور خواجہ ناظم الدین دوسرے وزیر اعظم کے طور پر. اپریل 1953 میں جب خواجہ ناظم الدین کو برطرف کیا گیا ہے تو اس کے بعد قیادت اس جماعت کے ہاتھ سے نکل گئی جس جماعت کے ہاتھ میں رہنی چاہیے تھی، قائد اعظم اور اقبال اور سب پاکستان بنانے والوں کے مطابق. صحیح. تو بس وہاں سے ساری گڑبڑ شروع ہوتی ہے میرے حساب سے. اپریل 1953 کے بعد پاکستان کے حکمرانوں نے ہر معاملے میں اطاعت کی ہے جو ایکسٹریمسٹ ہندو لیڈرشپ تھی. میں تمام ہندو لیڈرشپس کی لیڈرشپ کی برائی کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ اس میں ایسے ہندو لیڈرز گزرے ہیں جن کے بارے میں مولانا محمد علی جوہر اور قائد اعظم جیسے لوگوں نے، سر سید جیسے لوگوں نے کہا ہے کہ ان کے مسلمانوں پر احسان ہے. میں صرف 1927 کے بعد کی اس ہندو لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں جو پاکستان کے مخالف تھے، جو ناٹسی قسم کے افکار رکھتے تھے، اقلیتوں کو برباد کرنا چاہتے تھے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپریل 1953 کے بعد پاکستان کی حکومتوں نے، ہمارے تعلیمی اداروں نے ان ایکسٹریمسٹ ہندو لیڈرز کی اطاعت کی ہے. انہوں نے جو کچھ پاکستان کے بارے میں کہا وہ ہم نے پاکستان اسٹڈیز کے نام سے اسٹوڈنٹس کو پڑھایا. صرف اتنا فرق کر دیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ برا تھا، ہم نے کہا اچھا تھا. یعنی پاکستان بنانے کا کیا پرپس تھا وہ نہیں ہم نے پڑھایا جو قائد اعظم نے بتایا تھا، وہ پڑھایا جو ان لیڈرز نے انڈیا جو کہتا ہے. اس فرق کے ساتھ کہ انڈیا کہتا ہے کہ چونکہ پاکستان بنانے کا پرپس یہ تھا اس لیے پاکستان غلط تھا. پاکستان اسٹڈیز میں ہم آخری جملہ بدل دیتے ہیں کہ اس لیے پاکستان صحیح تھا. بس پورا نیریٹو ان کا چل رہا ہے. اس وجہ سے یہ ہے کہ ہماری سیاست میں جو خرابیاں ہیں یہ آپ ذرا دیکھیے کہ پاکستان بننے سے پہلے گاندھی جی کی سیاست پر کیا کیا اعتراضات مسلم لیگی لیڈرز کی طرف سے تھے، وہی ساری خرابیاں آپ کو اپنی سیاست میں نظر آئیں گی.